اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی حساس ہے۔ اب وہی کھیل پاکستان میں شروع ہو چکا ہے جو پہلے عراق میں شروع ہوا، پھر شام میں ہوا، پھر لیبیا میں ہوا، پھر مصر میں ہوا۔ اب ایک ایٹمی ملک پاکستان، اس کو تو عالمی طاقتیں یہودی لابی اس طریقے سے نہیں ہرا سکتی تھی لڑائی کر کے، تو اب انہوں نے پلان کیا ہے وہی ان ممالک کی طرح جیسے عراق کو تباہ کرنے کے لیے عراق کی فوج اور عوام کو لڑایا گیا تھا اور وہاں کی عدلیہ کو خرید کے صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی، ایسے ہی یہاں پہ بھی اب عدلیہ کو خرید لیا گیا ہے مکمل طور پہ۔ تمام چند جج، ایماندار ججوں کو چھوڑ کے زیادہ تر جج، سپریم کورٹ کے تو 6 جج ہیں جو بکے تھے، لیکن سیشن کورٹ اور نچلی عدالتوں کے پوری عدالتیں ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے خرید لی ہوئی ہیں۔ وہ محمد خان پٹی نے کیا کہا تھا کہ پورا لاہور ہائی کورٹ 60 ارب میں ٹھیکے پہ امریکہ کو دے دیا گیا ہے۔ اب وہاں سے جو پیغام، اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ فواد چودھری صدر تھا، وزیر اعظم تھا، وزیر تھا، کون تھا، کیا ویلیو تھی اس کی کہ رات کو 2 بجے امریکی سفیر اس کو گھر جا کے ملتا ہے اور سوئے ہوئے اٹھا کے ملتا ہے۔ وہ تو اللہ کی قدرت ایسی، اچھا جاتا بھی ایسے خفیہ طریقے سے کہ کسی ایجنسی کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے۔ وہ اس اللہ کی قدرت ایسی کہ وہ فواد چودھری کی بیوی نے وہ پکچر ڈاؤن لوڈ کر دی اس پہ واٹس ایپ پہ، سب کو پتہ چل گیا، ورنہ کبھی بھی نہ پتہ چلتا اگر وہ ڈاؤن لوڈ نہ کرتی تو یہ اس نے وہ ڈالر جا کے دیے، کھربوں ڈالر دیے فواد چودھری کو۔ اس نے فواد چودھری نے اور اس کے بھائی نے، فواد چودھری کا بھائی ہے، اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، ان دونوں بھائیوں نے مل کے نا تو ججوں کو خریدا ہے، بندیال سمیت، بندیال کے 3 چمچوں 2 چمچوں 3 چمچوں سمیت سب اس وقت بکے ہوئے ہیں، سب ڈالروں کے پیچھے بکے ہوئے ہیں، اور یہ سب بک کے نا کس کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ ہماری پاک فوج کے خلاف۔ تو ہماری پاک فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور ہماری فوج کو اور عوام کو لڑانے کی سازش میں یہ جج پوری طرح ملوث ہیں۔ اب ان ججوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حاصل رہے گی مولانا فضل الرحمان کو۔ وہ دلیر آدمی ہے، شہباز شریف بھی بزدل آدمی ہے، یہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس بزدل کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ یہ اٹھا کے ان ججوں کو باہر مار سکتا ہے، لیکن یہ بزدل ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی شریک ہوئی ہے، پیپل پارٹی نے بھی کہا جی ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اب انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا، ان ججوں کو، کہ ان ملک سے غداری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ان غداروں نے اور ان کے چمچوں نے کیا کیا ہے؟ ایم عالم کا جہاز جس نے دشمن کے چند سیکنڈ میں، تقریباً 30 سیکنڈ میں، آدھے منٹ میں 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جہاز گرا کے، انڈیا کے 5 جہاز گرا کے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا ایم عالم نے، جس کو ابھی تک کوئی نہیں توڑ سکا اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی توڑ بھی نہیں پائے گا۔ اس جہاز کو نمائش کے لیے چوک میں لگایا گیا تھا، اس جہاز کو ان غداروں نے آگ لگا کے جلایا۔ میرے پاس پوری ویڈیو موجود ہے، کسی کو چاہیے ہو تو ویڈیو میرے سے وہ لے سکتا ہے۔ اس میں وہ پورے وہ سب شامل ہیں، وہ جو جن کے چہرے ان کے صاف نظر آ رہے ہیں، اور وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی والے غدار کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جاہل پڑھے لکھے، ایک تو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں نا، یہ پی ٹی آئی میں زیادہ تر پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ یہ پڑھے لکھے جاہل کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی نے خود کروایا ہے۔ بھائی آرمی اپنے جہازوں کو تباہ کرواتی، اپنے وہ شہیدوں کے نشانوں کو تباہ کرواتی، اپنے
ادارے کو نقصان پہنچاتی خربوں روپے کا. کسی کے پاس کوئی پروف ہے؟ پی ٹی آئی کے بندے کے پاس کوئی پروف نہیں. عمران نیازی کے پاس کوئی پروف ہے؟ وہ آئی ایس آئی کے جس پہ وہ الزام لگا رہا ہے وہ سچا اور کھرا ایماندار بندہ ہے، جو کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرنے والا. اسی طرح یہ بھی سچا اور کھرا آرمی چیف ہے کہ جو کہ صرف اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے انجام دینے والا، سیاست میں مداخلت نہ کرنے والا. یہی امریکہ کو کھٹک رہا ہے، یہی اس کو کھٹک رہا ہے کہ یہ ہم سے الگ، ہماری غلامی سے نکل کے آزاد کیوں ہو رہا ہے، کیوں رشیا کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، کیوں چائنا کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے. یہ تکلیف ہے ان عالمی طاقتوں کو، اور ان کو آگے یہ غدار مل گئے ہیں. سب سے بڑا غدار عمران نیازی اور اس کے چمچے، جتنے بھی وہ اس کے ساتھ چمچے خرچے ملے ہوئے ہیں نا، وہ سب. اب انشاءاللہ عمران نیازی کا بھی وقت قریب آ گیا ہے اور ان چمچوں خرچوں کا بھی وقت قریب آ گیا ہے. اب انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ عوام کس کو کہتے ہیں. پیر والے دن دیکھیے گا کہ جب نکلے گی نا عوام، پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عوام کس کو کہتے ہیں. یہ 100 دہشت گرد تھے، ٹرین دہشت گرد تھے یہ، اور شکلوں سے داڑھیوں سے وہ افغانی نظر آتے تھے، پاکستانی تھے بھی نہیں. تو یہ ان غداروں نے جو کچھ کیا ہے وہ تو کیا سو کیا. اس نے، اس لانتی مردود نے، بندیال نے کل جو کیا ہے وہ اس کی شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، وہ اس نے کیا ہی کیا ہے. اب جو آج ہائی کورٹ نے کیا ہے، ان مردودوں نے تو اس بندیال کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. یہ کیسے پورے کے پورے وہ بکے ہوئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اب ان کے بندہ سر سے پاؤں تک چھترول کرے نا چنگے وہ لمبے جوتے کے ساتھ، اور ان سے پوچھے کہ کس قانون کے تحت کہ بھائی جو ابھی مقدمہ درج بھی نہیں ہوا اس میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جو بعد میں درج ہوگا اس میں بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جو ہفتے بعد درج ہوگا اس میں، اور لعنت ہے تمہاری زندگیوں پہ، اور لعنت ہے تمہاری نسلوں پہ، تمہیں پیدا کرنے والوں پہ لعنت ہے. اس قدر تم گر جاؤ گے اور اتنی بڑی غداری کرو گے ملک کے ساتھ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ان ججوں کے باپ نے نہیں بنایا تھا، ہم نے بنایا تھا. ہم نے قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، ہم نے بنتے ہوئے دیکھا تھا اس ملک کو. میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں. میں نے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا کہ ہر جج اٹھ کے تو امریکہ کے کہنے پہ ڈالر وصول کر کے تو اس ملک کو تباہ کرنا شروع ہو جائے، یا اپنی آرمی اور اپنی ایجنسیوں کو کمزور کرنا شروع ہو جائے. نہیں ہوگا ایسے. انشاءاللہ 26 کروڑ کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہوگی، اور ان غداروں کا وہ انجام ہوگا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے فیصلے دیے، اور الٹا گورنمنٹ آف پاکستان کو پابند کر رہے ہیں. اور ایسا فدو وہ وزیر داخلہ وہ موچھوں والا وہ رانا ثناء اللہ کہ اس نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ لگا کے سکیورٹی دی ہے یہاں سے لاہور تک. بھائی ان ججوں کو کہتا ہے نا کہ بھائی تمہارے باپ کا پیسہ، یہ گورنمنٹ کے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ہم خربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کر کے اس کو، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا ہے. یا یہ صدر یا وزیر اعظم اتنا پروٹوکول دے، وزیر اعظم یہ صدر کو نہیں ملتا ہے جتنے پروٹوکول میں اس کو لاہور لے کے گئے ہیں یہ مردود. یہ سب الو کے پٹھے بکے ہوئے ہیں، جتنے بھی حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، میں انشاءاللہ آخری دم تک کھڑا رہوں گا، مرتے دم تک کھڑا رہوں گا. یہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، یہ فوج ہے تو ہمارا ملک بھی ہے. فوج مضبوط ہے ہمارا ملک مضبوط ہے. فوج کمزور ہوئی تو ہمارے ملک کا اشر وہی ہوگا جو عراق کے ساتھ ہوا ہے، جو شام کے ساتھ ہوا ہے، جو مصر کے ساتھ ہوا ہے، جو لیبیا کے ساتھ ہوا ہے، جو کشمیر کے ساتھ ہوا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ہوا ہے. وہی حساب ہمارے ملک کے ساتھ ہوگا. پھر یہ یوتھیے جب کام سے واپس آیا کریں گے نا تو ان کی بیویاں پتہ چلے گا ہندو اٹھا کے لے گئی ہیں، لیکن ان میں غیرت پھر بھی نہیں آئے گی. کوئی بات نہیں، کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی، خیر ہے. کیونکہ غیرت کا تو آپشن ان میں ہے ہی نہیں، نہ بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. لیکن اب
सर से पानी गुजर चुका है। इन जजों ने भी हद कर दिया है और इन पीटीआई के गुंडों ने भी हद कर दिया है। अब इनके हाथ तोड़ने का वक्त आ गया, इनकी टांगे तोड़ने का वक्त आ गया। इन गद्दार जजों को भी इबरत, निशाने इबरत बनाने का टाइम आ गया है। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये पीटीआई के गुंडों को भी, ये दहशत गर्दों को भी अब टाइम आ गया इनको कंट्रोल करने का। इंशाअल्लाह अब अवाम कंट्रोल करेगी, अपनी फौज के साथ मिल के कंट्रोल करेगी इंशाअल्लाह। ये फौज के साथ, फौज के गालियां देने वालों को मैं मुंह तोड़ दूंगा, उनकी मैं आंखें निकाल लूंगा। ये फौज के में कौन है? ये हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं किसी यूथी को। वो तो इनका लीडर तो इतना बुज़दिल है, वो तो हाईकोर्ट से बाहर नहीं आ रहा था। वो बैठा रहा जब तक कि उसको उसके अपने साथियों ने आके नहीं बताया, अपने वकीलों ने नहीं बताया, एक जज ने गारंटी नहीं दी, लाहौर हाईकोर्ट के जजों ने गारंटी नहीं दी कि अब मामला ठीक है, आप लाहौर जा सकते हैं। तब भी वो चूहा अंदर से बाहर निकला है। ये बुज़दिलों का टोला है। 200-250 बंदा था, क्या होता है? ये गवर्नमेंट की नाअहली है और कुछ भी नहीं। ये जितना भी नुकसान हुआ है ना, ये गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हुआ है। पुलिस को एक्टिव करते, इस लिहाज से मैं वैसे इमरान खान को, जो उसने वजीर दाखिला लगाया हुआ था ना, वो आफरीन है उस वजीर दाखिला पे। जब ये लबैक, तहरीक लबैक वालों पे उसने सीधी सीधी गोलियां मरवाई थी ना, क्या हुआ? अभी तक कोई केस बना है उनका? क्या हुआ है? केस तक दर्ज नहीं हुआ। पुलिस वाले वो आज़ाद फिर रहे हैं, वो पीटीआई वाले सब आज़ाद फिर रहे हैं, किसी पे कोई केस नहीं बना है। इसी तरह ये भी वो तो दहशत गर्द नहीं थे, वो तो नामूस रसालत पे मर मिटे हैं। तो ये तो दहशत गर्द थे। अगर उनको गोलियां मारी जा सकती हैं, जो नामूस रसालत के खातर निकले थे, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी एक मुल्क ने, फ्रांस ने, उसके खिलाफ निकले थे, तो उनको अगर सीधी ऐसे सीने में गोलियां सामने से मारी गई, टांगों पे भी नहीं, ऊपर सीधा सीनों में निशाना ले लेके मारी गई, केमिकल मिला हुआ स्प्रे किया गया उनके ऊपर वाटर गन से, तो ये क्या आसमान से उतरे हुए थे? ये तो दहशत गर्द थे। इनको क्यों नहीं शूट किया गया? ये बुजदिल तरीन हुकूमत है और बुजदिल तरीन आदमी है ये शहबाज शरीफ, इंतहाई बुजदिल आदमी है। और राना सनाउल्लाह, उसकी लानत है उसकी मूछों पे भी, कि वो बुजदिल आदमी, उसने इतना नहीं ऑर्डर किया कि इन दहशत गर्दों को तो शूट करो, इनको सीधी गोलियां मारो। जो हमारे एम आलम के जहाज को आग लगाई है जिन्होंने जलाया है, जिन्होंने पाकिस्तान के जो शहीदों की यादगार थी उसको जलाया है, हमारे कायदे आजम का जिना उसको गिराया है, जिना उसको जला के एक उसका एक कमरा तक नहीं छोड़ा है। ये उस बंदे के घर को जलाया जिसने पाकिस्तान बना के दिया था। इन गद्दारों को क्या पता, इन चोरों और डाकुओं को क्या पता? लेकिन इंशाअल्लाह अब वक्त करीब है, इनका निशान इबरत बनाने का टाइम आ गया है। इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। तो बस इसके साथ ही मैं इतना ही कहूँगा कि इंशाअल्लाह पीर वाले दिन तमाम लोग निकलें, सब काम छोड़ के अपनी फौज के साथ यकजहती का इज़हार करें और फौज के साथ कदम मिला के चलें। आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई आदमी फौज के खिलाफ बात करे, उसका मुंह तोड़ दें। अपनी फौज का साथ दें, अपनी एजेंसियों का साथ दें, अपने मुल्क का साथ दें, अपने मुल्क के वफादार बने। ये तो अमेरिका के वफादार हैं, ये तो इंडिया के वफादार हैं, ये तो इसराइल के वफादार हैं, ये बिकाऊ जजों समेत जितने भी हैं ना, ये गद्दार बैठे हुए, पीटीआई के भी, इमरान समेत, ये सब गद्दार हैं। ये इंडिया के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं। ये तो इमरान नियाजी के बारे में तो आज से 40 साल पहले हकीम सईद ने पूरी किताब लिखी हुई है, जापान की कहानी, सफ़ा नंबर 13-14 पूरे का पूरा भरा हुआ है इमरान नियाजी के बारे में। उसके बाद डॉक्टर इसरार ने कहा था कि ये यहूदी एजेंट है। डॉक्टर इसरार को क्या दुश्मनी थी? वो तो एक आलम था, उसके साथ क्या दुश्मनी थी? उसने सच कहा था। इस यहूदी एजेंट के पीछे लग के तो ये मुल्क को तबाह करवा रहे हैं। इनको अब आनी हाथों से निबड़ना होगा इनके साथ, तब जाके ये बाज आएंगे। और इंशाअल्लाह मेरी सब पाकिस्तानियों से, 26 करोड़ आवाम से अपील है कि निकलें पीर वाले दिन अपनी यकजहती के लिए, अपने आर्मी की यकजहती के लिए निकलें और भरपूर तरीके से निकलें। इस तरीके से निकलें कि दुश्मन को पता चल जाए कि भाई हमारी फौज अकेली नहीं है, 26 करोड़ आवाम फौज के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह
مرتے دم تک کھڑی رہے گی۔ میں اس سے زیادہ آج میں نہیں بات کروں گا، کیونکہ میرے سے بات ہو بھی نہیں پا رہی ہے، اتنا مجھے دکھ اور افسوس ہو رہا ہے ان غداروں کی وجہ سے اور ان بزدلوں کی وجہ سے جو گورنمنٹ میں وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے اور وزیر داخلہ بنا بیٹھا ہے، جو ان بزدلوں پہ مجھے سب سے زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ بدنام کر کے رکھ دیا ہماری فوج کو، الٹا فوج پہ ہی الزام لگا رہے ہیں کہ فوج نے اسے سب کچھ خود کروایا۔ ایسے ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں یہ۔ انشاءاللہ اب ان کو اللہ تعالیٰ ایسا نشان عبرت بنائے گا نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پیر والے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کو کہتے ہیں اور کس طریقے سے عوام باہر نکلتی ہے۔ خان نے کہا نا کہ میں عوام کو کنٹرول اندر مجھے گرفتار کیا، تو یہی اشر آپ کو تم کنٹرول نہیں کرو گے، اب تمہیں بھی کنٹرول کیا جائے گا اور تمہارے ان کرائے کے ٹٹووں کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ دیکھو پھر کس طریقے سے تم کیا کرتے ہو۔ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، سب سے فرنٹ پہ میں اپنی فوج کی حفاظت کے لیے کھڑا نظر آؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، کیونکہ فوج ہے تو ہم بھی ہیں، فوجی جوان ہیں، وہ ہمارے لیے جانیں قربان کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، پیر والے دن نکلیں اللہ کا نام لے کے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ان کو دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، ان یہودی لابی طاقتوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور کل میں مزید بتاؤں گا، تفصیل میں مزید معلومات لے کے کہ کیا کیا پروگرام بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ 1,24,000 پیغمبروں کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ شہدائے کربلا کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو جو عالمی طاقتیں تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے، تیرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، تیرے سے طاقتور کوئی نہیں ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان عالمی طاقتوں کو نشان عبرت بنا دے، یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے حوالے کر دیا ہوا، اس کو واپس لینے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، یا اللہ ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کی فیملی کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ کام کرنے والے پورے آرمی کے جوانوں کو یا اللہ ان کا وفادار بنا دے، یا اللہ ان کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما ان سب افسران کو اور جوانوں کو، اور یا اللہ اپنے چیف کی حفاظت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہمارے ISI چیف اور ISI کے جتنے بھی افسران ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، خصوصاً اس افسر کی خصوصی حفاظت فرما جس پہ عمران نیازی عالمی طاقتوں کے کہنے پہ جھوٹے اور بے بنیاد بغیر ثبوتوں کے الزام لگا رہا ہے، یا اللہ جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کر کے اس حال میں پہنچایا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما،
یا اللہ تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی فیملی اور نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی رشوت خور جج ہیں، جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کرنے میں رشوت لی ہوئی ہے، یا اللہ جو بھی یہ رشوت لے کے فیصلے کر رہے ہیں، ان رشوت خور ججوں کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ بندیال کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد فرما۔ بندیال کے ساتھ جو تین ججوں کا گروپ ہے، یا اللہ ان سب کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ جو نیک جج ہیں، اچھے جج ہیں، ملک کے وفادار جج ہیں، یا اللہ ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہائی کورٹ میں جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو، ان کی فیملیوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ لاہور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں سمیت نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ یا اللہ زندگی بھر کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ زندگی بھر کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ یا اللہ جتنے بھی بچیاں شادیوں کے قابل ہیں، یا اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچے بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے، ان گھروں میں یا اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بھی ہمارے بچے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کی فیملیوں کو پاکستان میں اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو یا اللہ ہنڈی کے ذریعے نہیں، بینکوں کے ذریعے پیسے پاکستان بھیجنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بھی بیرون ملک بیٹھ کے ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما، اور ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحم کر، کرم کر۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحم کر، کرم کر۔ اور یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری تنصیبات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ اس توڑ پھوڑ میں اور جناح اس کو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ اور یا اللہ ان ججوں کو بھی یا اللہ نشان عبرت بنا دے، جو ان دہشت گردوں کی ضمانتیں لے رہے ہیں، یا اللہ ان ججوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان ججوں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا، اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ ان کی فیملیوں سمیت ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان دہشت گردوں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرما، ہماری آرمی کی حفاظت فرما، ہمارے پولیس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے FIA کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نیب کے جوانوں کے افسران کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ ہمارے رینجرز کے جوانوں کی حفاظت فرما، FC کے جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ اور یا اللہ ہمیں آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ شب بخیر، اللہ حافظ۔